ہر روز اگر آپ اپنے جو ہمارے دنوں کو رب ذوالجلال نے اس انداز سے سجایا ہے، آپ یوں کہیں یا مولا، یا مثلا سیٹرڈے کا دن ہے رسول اللہ کا دن، یا مولا یا رسول اللہ، ھذا یوم السبت، سبت مین سیٹرڈے وہوا یومک۔ اگر سنڈے ہے تو آپ یوں کہیں یا مولا یا امیر المؤمنین، یا مولا تھی یا فاطمہ الزہرا، ھذا یوم الاحد، احد مینز سنڈے، یا وہو یومک وباسمک، یہ آپ کا دن ہے اور آپ کے نام پر ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی یہ باتیں، لیکن حقیقت ہے۔ اور میں آج آپ کی مہمان ہوں، وہ جارک، اور آپ کی پناہ میں ہوں۔ دعائے ہم کہتے ہیں مستجیر، پناہ لینا، جارک۔ فاضفنی واجرنی فانک کریم تحب الضیافہ، بہترین میری ضیافت کریں۔ دیکھیں، خوب میرا خیال رکھیں۔ آج میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، میں آپ کی مہمان ہوں یا امام، آپ میرے امام ہیں، میں آپ کے زمانے کی آپ کی چاہنے والی ہوں، آپ کی شیعہ، مأمور بالاجارہ فاضفنی واحسن ضیافتی، بہترین ضیافت کریں۔ اگر دو امام ہیں، امام حسن و امام حسین، تو کہیں گے فاضیفانی واجیرانی۔ اگر تین سے زیادہ امام ہیں تو فاضیفونی واجیرونی۔ اگر یہی آپ لکھ کے لگا دیں، چلتے پھرتے آپ یہ زیارت پڑھیں، چھوڑے نہیں کہ ٹائم نہیں ملا آج میں نے نہیں پڑھا، نہیں، جب ٹائم ملے، جیسے ملے، اگر آپ کو یاد ہو۔ ہمیں پتہ ہے ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ہم ایک پورا سورہ واقعہ جو ہے وہ فون پہ اس سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، لیکن سورہ واقعہ پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد ہو جائے تو ہم فٹ فٹ اس کو آرام سے خلوص دل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ تھا ہمارا خطبہ حمام یا خطبہ متقین، یا اس کو سرمن آف اخلاق کہا جاتا ہے، اور کلام العلی، علی الکلام، اور وہ جو شعر جو کہ عمرو عاص نے پڑھا، علی در والذہب المصفى صائر الناس كلهم ترابا۔ نیکسٹ سلائڈ، یہ ہم کر چکے ہیں۔ اور اچھا، اس میں اس خطبے میں جو ہے ایک حقیقی استاد اور حقیقی شاگرد کا پتہ چلتا ہے کہ استاد کیسا ہے، امام علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت، لسان اللہ، اور شاگرد جو ہے وہ حمام جیسا بندہ، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک نصیحت کا اثر کتنا ہونا چاہیے۔ یہ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، خاص طور پر جوانوں کے درمیان، اور کہتے تھے کہ سنو، سننے کے بعد میں غور سے دیکھتے، اگر آنسو، کوئی بھی چھوٹا سا بھی اثر ہوا ہوتا، آنسو نکلے ہوتے، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ہاف پر اثر ہو گیا۔ ہاف پر نہیں ہوا ان پر، کیونکہ ان کی آنکھوں سے اشک نہیں نکلا، تو دوبارہ تلاوت کرتے تھے کہ میں تمہیں بھی ایک چانس دیتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں صوت حسین کے ساتھ، حزین کے ساتھ، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ۔ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ خود معصوم، خود رسول اللہ۔ اور پھر دوبارہ دیکھتے کہ کچھ لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کچھ کے نہیں ہوئے، تو تیسری مرتبہ پڑھتے تھے کہ یہ اثر کرے، اگر اثر کرے تو اشک نکلے گا۔ یہ اشک بہت قیمتی ہے، یہ اشک انہیں بتاتا ہے اثر کر رہا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے حمام کا کیا عالم ہوا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا۔ حمام نے کہا کہ مجھے بتائیں متقین کیسے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے علم سے جانتے تھے، اللہ کے اذن سے جانتے تھے کہ اس بندے میں ایک وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ پورے وجود سے سنے گا، اتنا مخلص ہے کہ شاید یہ وہ تاب نہ لا سکے۔ مولا نے کہا بس یہ کافی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں یا امیر المومنین، قسم دی۔ جب قسم دی، حجت تمام کر دی، امام نے ایک دفعہ ایکسکیوز بیان کیا، لیکن اس نے اصرار کیا کیونکہ علم اور عبادت کی اتنی اس میں وہ شوق تھی، وہ پیاس تھی، تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس پر کچھ اثرات ہوئے۔ نیکسٹ سلائڈ۔ اس خطبے میں آپ کو معلوم ہے کہ 110 صفات موجود ہے نا متقین کی، 110 صفات، 110۔ اور امام علی علیہ السلام کا نام بھی حروف ابجد سے کیا ہے؟ 110۔ بحق امیر المؤمنین امام المتقین ہے، پورے تمام صفات اپنے وجود میں لیے ہوئے، اور ایک ایک صفت کو آپ نے بیان کیا۔ اور پھر پہلی صفت جو بیان کی جا رہی ہے، شروع میں بتایا، مقدمتاً بتایا حمد و ثنا کے بعد، لیکن صفات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ منطقہم الصواب، the first quality۔ بتایا پروردگار عالم ہمارے
کسی بھی عمل کا محتاج ڈیفینیٹلی نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے، ہم نے کرنا ہے اپنے لیے. اور فضیلت متقیوں کو ہے، نہ اس کو فضیلت ہے جس کے پاس ظاہری حسن ہے. اگر میں ٹال ہوں یا اگر میں فیئر ہوں یا اگر میرے پاس دولت ہے تو وہ میری اپنی چوائس کی وجہ سے نہیں ہے. فضیلت اس کو نہ دو جس کا رنگ گورا ہے یا جو لمبا ہے یا جو ایسا ہے جس خاندان میں پیدا ہوا، وہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے. فضیلت اس کو حاصل ہے جو خود اپنے اسٹرگل محنت کے ذریعے جو ہے وہ تقوی اور پائٹی اور خلوص سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے. المتقون ہم اہل الفضائل. اور پھر بتایا کہ ثواب یعنی حق، ثواب ٹھیک ہے، ثواب نہیں، سین والا نہیں، 3 نقطے والا نہیں، ثواب یعنی حق. منطق، نطق، نیکسٹ سلائڈ. ملبسہم الاقتصاد دوسرا ہے، مشیہم التواضع. ان تینوں کو ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ 3 کوالٹیز ہیں ٹھیک ہے. لسان اور نطق، انسان کو کہتے ہیں نا الانسان حیوان ناطق، انسان ایک حیوان ہے جو کہ نطق کرتا ہے، گویائی کرتا ہے، بولتا ہے. لاجک میں یہ پڑھایا جاتا ہے نا، کیونکہ جس طرح سے انسان بول سکتا ہے کوئی بھی نہیں بول سکتا. اور یہ لسان، اس میں اتنی طاقت ہے، کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرم یعنی اس کی ساخت اتنی سی ہے بہت چھوٹی سی، لیکن اس کے جرم جو ہے وہ بہت زیادہ. جتنی طاقت اس لسان میں اللہ نے دی وہ کسی اور چیز میں نہیں دی. اس لیے کہتے ہیں اس کا حساب کتاب الگ ہوگا، سب سے الگ سے اس کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا. پھر دوسرے اعضاء بدن کے ساتھ، پھر آنکھ کے ساتھ، پھر کان، پھر ہاتھ، جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اس کا کیا مطلب ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم یعنی پروردگار عالم اس زبان کو بند کر دے گا. خاتم کہتے ہیں مہر لگانے کو عربی زبان میں نا، مجھے پتا شاید اولڈ اردو ہماری یا فارسی میں بھی استعمال ہوتا. آخر میں جو سائن کیا جاتا ہے نا، آخر میں خاتم لگا دیتے ہیں، ختم، لیٹر ختم ہو گیا، سائن ہو گیا، مہر لگا دی، بات ہو گئی، مہر لگا دیا جائے گا یعنی سیل کر دیا جائے گا، منہ کو بند کر دیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو ابھی یہ زبان بول رہی ہے ٹھیک ہے، وہی اللہ چاہے گا تو زبان بند، بلکہ کیا بولے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، تکلم یعنی کلام، کون کلام کرے گا؟ وتکلمنا ایدی، ہاتھ بولے گا ٹھیک ہے. وارجل، رجل جو ہے، ارجل جو ہے، رجل جو ہے، پاؤں جو ہے، وہ شہادت دیں گے. تشہدو یعنی شہادت، وہ خود سے، ہر عضو خود سے بولے گا. میں نے بتایا یہ زمین بولے گی. ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایک بے شعور، بے جان، بیکار ایسی دنیا میں لاوارث، بس آؤ جو گناہ کرنا ہے کرو، ختم ہو جائے گا. نہیں، ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جو حکیم رب ذوالجلال نے خلق کیا ہے، جہاں ہمارا بدن حکیم ہے. ہم ایک زہریلی گندی چیز کھا لیں، فوڈ پوائزن ہو جائے تو ہم اس کو تھرو آؤٹ کر لیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. بدن کہتا ہے میں حکیم ہوں، میں گندی چیزیں نہیں لوں گا. یہ پورا نظام اتنا پاک صاف بہترین ہے، ہر چیز سب نوٹ ہو رہی ہے، یقیناً مہلت دی جا رہی ہے، یہ سب کچھ مہلت ہے اور ہر چیز محفوظ ہے. ہم ایک باشعور جو ہے وہ نظام میں، سسٹم میں، کائنات میں جی رہے ہیں. لہٰذا لسان حدیث میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. آج کے بعد پتہ ہے آپ کو کچھ اصحاب یہ اصحاب کی سیرت ہے جو میں بتا رہی ہوں. ایسے ہوتے تھے جنہوں نے جو منہ میں پتھر رکھتے تھے ٹھیک ہے، تاکہ اس وقت بات کریں جب ضرورت ہو، اور وہ بھی حدیث کے مطابق. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں لکھا ہے کہ تمام اعضاء بدن میں سے لسان کو سب سے زیادہ دیر تک جیل میں بند رکھو. لسان اور زبان کو زیادہ زندان میں بند کر کے لاک کر کے رکھو، اور کبھی کبھی اس کا دروازہ کھولو. باقی اعضاء کو پھر بھی تھوڑی آزادی دو، لیکن اس زبان کو آزادی نہ دو. اللہ 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 اللہ